قائد تیرے افکار کو بنی ہوئی تیرے قوم. جناب صدر، میری نظر میں سب سے پہلے سمجھ لینا ضروری ہے کہ قائد کے افکار کیا تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کو شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور اس طرح آزاد وطن کے حصول میں کامیاب ہوئے. آپ نے نظر پاکستان کو اس انداز میں واضح کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اس کی وجہ صرف اور صرف ہندوؤں کی تنگ نظری کی، نہ کہ انگریزوں کی چال. اس کی وجہ تو اسلامی نظام ہو گیا. جناب والا، 25 جنوری 1948 کو جب قائد اعظم کا وکلاء کے جلسے سے خطاب ہوا جو کہ قائد کے افکار کی عکاسی کرتا ہے، قائد نے فرمایا کہ اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور جو لوگ اس کو میرے کر یہ چرچا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شرعی قوانین کے مطابق نہیں ہوگا تو انہیں جان لینا چاہیے کہ شرعی قوانین آج بھی اس طرح قابل عمل ہے جس طرح کے رسول برس پہلے تھا. جناب والا، ابن فرمودات کی روشنی میں ذرا ہم یہ تو دیکھ لیں کہ اس مملکت میں خداداد کو وجود میں آئے ہوئے صرف نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے شخص کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے قائد کے افکار کس طرح پیروی کر رہے ہیں. تو میری زبان پر بار بار یہی آتا ہے کہ قائد تیرے افکار کو بھولی ہی تھے. بلکہ طاقت و اقتدار کی حصول کا نام بن گیا ہے. آج کا نوجوان اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو مریضوں کے علاج کے لیے نہیں بلکہ انہیں غریبوں کا خون چوسنے کے بہت سے مواقع ملیں گے. آج کا نوجوان اگر انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس لیے نہیں کہ پائیدار خوبصورت عمارت کی تعمیر ہو بلکہ اس شعبے میں انہیں اینٹ، سیمنٹ اور پتھر کھانے کا سنہرا موقع ملے گا. آج ہر جگہ تعلیمی اداروں پر حیات عمل میں آ رہا ہے. علم پھیلانے کے مقصد سے نہیں بلکہ ایک فائدہ مند کاروبار بن گیا ہے. مجھے معاف کیجیے جناب والا، مجھے معاف کیجیے. کفر کے فتووں نے، توہین کے اعلانوں نے، تبل جنگ نے اور جبر کے زندانوں نے، الہی خلیفہ کو، ملا کو اور سلطانوں نے، کبیر رحمان کے پرجوش سرائے جوانوں نے اور کبیر رحمت عالم تیرے دیوانوں نے ساری دنیا نے مل کر نہیں مارے ہوں گے جتنے مارے ہیں مسلمان. سجانے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا. کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ میں پوچھتی ہوں جناب والا آپ سے، یہاں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھتی ہوں، کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ جلتا پر نشمن گرتا ہے، نہیں یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا؟ جلتا پر نشمن گرتا ہے، نہیں یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے قائد اعظم اور بڑے صغیر کے مسلمانوں نے اپنے اندر کوششوں اور محنتوں سے حاصل کیا تھا؟ جلتا پر نشمن گرتا ہے، نہیں یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. تو میری زبان پر بار بار یہی آتا ہے کہ قائد کے افکار کو بولی ہے. بے اثر ہو گئے سب حرف نوا قائد تیرے بعد، کیا کہے دل کا جو احوال ہوا قائد تیرے بعد. تو دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے ایسی بدلی کھوچے کی فضا قائد تیرے بعد. تو کیا کسی پہ ماں کی حفاظت ہوتی ہے؟ ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا قائد تیرے بعد. ہم سے ایک خواب کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ نوجوان جنہیں قائد نے بہت سی ہدایات دی؟ کہاں ہے وہ نوجوان جنہیں قائد کے افکار کو استعمال میں لا کر ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تھا؟ کہاں ہے وہ نوجوان جنہیں قائد کے افکار کو استعمال میں لا کر پاکستان کی تاریخ گلیوں میں تیر جلانا تھا؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو ہمیشہ ملک کی سربلندی کے لیے قائد کی معنی سوچتے تھے؟ مگر افسوس ہمارے آج کے نوجوان نسل میں قائد کی طرح کا کوئی عظیم رہنما موجود نہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا ہے جس نے پاؤں تلے تاجے سرے ڈالا. یہ وہ 3 اصول ہیں کہ جن پر چل کر ہم پاکستان یعنی قائد اعظم کا پاکستان
شہر جل رہا ہے، تمہیں عید کی خوشی ہے، مجھے یاد ہے لیکن کہو میں کیسے بھول جاؤں، میرا شہر جل رہا ہے.